الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید مبتسم علی آپ کی خدمت میں تحریک احیاء دین و سنت محمدی کے لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہوں۔ تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یقیناً ہم سب کے لیے سعادت ہے اور خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ذکر جمیل سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ علامہ شاہ احمد درانی صاحب کی شخصیت میں یقیناً بہت ساری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے جمع فرمائی ہیں۔ آپ ایک باعمل عالم دین کے ساتھ ساتھ عالم بے بدل، عالم باحق بھی کہا جاتا ہے۔ اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اس نسبت سے بات کی جائے تو وہ آپ میں بے حد پایا جاتا تھا کہ اگر میں یوں کہوں کہ ان کے اندر جتنے کمالات تھے اس کی بنیاد ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اور یہ عشق کا سلسلہ ان کی شخصیت میں آیا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت شریف، کیونکہ آپ حضرت علامہ صاحب صدیقی سلسلے سے تھے اور آپ کی والد اور والدہ دونوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان مبارک سے تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی یہ فیضان تھا جو ان کے لہو کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اندر موجود تھا۔ آج کی ہماری اس خوبصورت محفل کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ محمد رئیس ثانوی صاحب، السلام علیکم۔ جناب سیفی صاحب، جناب شاہد سیفی صاحب ثنا خان ہے، بہت خوبصورت ثنا خان ہے، السلام علیکم۔ اور سینئر صحافی ہیں اور رفیق قائد ملت اسلامی سراج النبی صاحب، السلام علیکم۔ پہلا سوال، کیونکہ سراج النبی صاحب آپ کا ایک تعلق رہا ہے حضرت علامہ صاحب کے ساتھ، تو میں آپ کی سوالات کی کہانی بڑھنے سے پہلے آپ سے بس تھوڑی سی ٹائم دوں گا اور گزارش کروں گا ہمارے شائخ صاحب سے کہ وہ قصیدہ درود شریف اور پھر ایک خوبصورت سی منتخب دعا سے اعظم کی ہمیں سنا کے ہماری محفل کو مزید چاند کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار محبت کے ساتھ مل کر درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائے خیر و مقدم کے ترانے گنگناتی تھی۔ ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے۔ مبارک ہو شہ ارض و سما تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد اشرف الاعراب والعجم، محمد امام الانبیاء رحمۃ للعالمین، محمد سید القونین والثقلین، محمد سید القونین والثقلین والفریقین
شاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاہدی ہے محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مختائم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اور ایک اور بڑی خوبصورت منقبت ان کے حضرت قائد ملت علامہ شیخ مولانا شاہ نورانی صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادری سے تعلق رکھتے ہیں اور کئی ہزاروں بلکہ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کچھ لاکھ تو آپ کے سلسلہ قادری میں آپ نے بیعت کی اور آپ کے مرید تھے غوث اعظم کے منقبت ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد فاصلوں کو خدا را مٹا دو اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جانیوں پر نگاہیں جمی ہے جانیوں پر نگاہیں رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو آج دیدار اپنا کرا دو جانیوں پر نگاہیں جمی ہے غوث اعظم ہو غوث الورا ہو غوث الورا ہو نور صلی علی ہو کیا بیاں
چاہو آج دیدار اپنا کرا دو، آج دیدار اپنا کرا دو، جانیوں پر نگاہیں جمی ہے، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا، روح پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، جانیوں پر نگاہیں جمی ہے، ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں، ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں، ہر خطا کا سزاوار ہوں میں، میرے چاروں طرف ہے اندھیرا، روشنی کا طلبگار ہوں میں، ایک دیا ہی سمجھ کے جلا دو، ایک دیا ہی سمجھ کے جلا دو، جانیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جانیوں پر نگاہیں جمی ہے، وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، کہتے ہیں کہ بگڑی بنا دو، مجھے کو اپنا دیوانہ بنا دو، جانیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جانیوں پر نگاہیں جمی ہے، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، اپنا جلوہ کسی میں دکھا دو، جانیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے، جانیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی بات میں مزید برکت عطا فرمائے، بہت خوبصورت انتخاب۔ اب میں اپنے سوالات کی جانب بڑھتا ہوں، تو میں سب سے پہلے سوال کرنا چاہوں گا سراج ندوی صاحب سے کہ آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آپ شاہ صاحب کی خدمت میں آپ نے وقت بسر کیا ہے، ہمیں شاہ صاحب کے وہ اوصاف اور نظریات بتائیے جو سب سے منفرد اور قابل تقلید ہوں، نیز شاہ صاحب کی زندگی کے وہ واقعات اور باتیں پیش فرمائیے جو آپ کو اکثر یاد رہتی ہیں۔
للہ علی احسانہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ یہ بے شک رب کریم کا مجھ پر اپنا فضل و کرم ہے کہ جس طرح سے اس نے مجھے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا، بعین ہی اسی طریقے سے مجھ گناہگار بدکار سیاہکار کو عصر حاضر کے مجدد عصر قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی نور اللہ مرقدہ کی بیعت کا شرف مجھے کافی التماس اور التجا کے بعد حاصل ہوا۔ ویسے تو بالواسطہ طور کے اوپر میری اپنے مرشد گرامی سے بالواسطہ تعلق تو اس وقت 1970 میں پیدا ہوا جب میں علامہ عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسہ جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں مصری قرہ کی زیر نگرانی قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی، لیکن اس کے کچھ عرصے کے بعد علامہ عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی رحلت کے بعد جامعہ تعلیمات اسلامیہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکا اور مجھے اپنی حفظ کی تکمیل کے لیے ایک اسی معیار کے دوسرے دارالعلوم کی ضرورت تھی۔ میں دعا گو ہوں حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے کا کہ جو اسی علاقے میں فارسی جامع مسجد کے خطیب و امام تھے، حضرت مولانا محمد انوار مصطفیٰ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس وقت دارالعلوم امجدیہ میں داخلہ لینا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن ان کی وساطت سے یہ میرا مسئلہ دارالعلوم امجدیہ میں داخلے کا بآسانی طور سے حل ہو گیا۔ اور دارالعلوم امجدیہ وہ پاکستان کی دینی درسگاہ تھی جو 1970 میں جب جمعیت علماء پاکستان کی تجدید ہوئی اور یہ فیصلہ ہوا کہ جمعیت علماء پاکستان باقاعدہ ملک کی سیاست میں حصہ لے گی، اور توبہ سندھ میں سنی کانفرنس میں حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صدارت کے اندر جمعیت علماء پاکستان باقاعدہ سیاسی میدان میں اتری، اور اسی وقت میرے مرشد گرامی بھی کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ نمبر 7 سے امیدوار تھے جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے، اور اسی انتخاب میں جس حلقے میں بیٹھ کر میں ابھی اپنا یہ پروگرام اپنے مرشد گرامی کے 18ویں عرص مبارک کے موقع کے اوپر ریکارڈ کرا رہا ہوں، تو میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس حلقے سے خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قومی اسمبلی کے امیدوار تھے، اور الحمدللہ ان انتخابات کے اندر جمعیت علماء پاکستان پر بڑی تنقید ہوئی، اور مخالفین نے خاص طور کے اوپر اس پوری انتخابی مہم کے اندر میرے مرشد گرامی کو جماعت اسلامی نے تنقید کا نشانہ بنایا،
اور روزنامہ جسارت جو اس وقت بھی شائع ہوتا تھا، روزانہ کی بنیاد کے اوپر مبلغ اعظم حضرت علامہ شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت مرشد گرامی کے والد ہیں، ان کے حوالے سے، ان کی فیملی کے حوالے سے بہت کچھ اخبار میں چھپتا رہا اور بڑے کانٹے کا مقابلہ تھا، اور بے سر و سامانی کے عالم کے اندر جمعیت علماء پاکستان نے جھولی فنڈ کے ذریعے اس انتخابات میں حصہ لیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پہلی مرتبہ میں پورے پاکستان سے قومی اسمبلی کی 7 نشستوں کے اوپر کامیابی حاصل کی جمعیت علماء پاکستان نے، اور ان 7 ارکان اسمبلی میں واحد شخصیت میری مرشد گرامی کی حضرت علامہ شاہ احمد نورانی نور اللہ مرتبہ کی تھی، کہ جنہیں قومی اسمبلی میں پارٹی کی جانب سے پارلیمانی لیڈر مقرر کیا۔ پارلیمانی لیڈر بننے کے بعد جہاں میرے مرشد گرامی نے اس عملی سیاست سے پہلے میرے جد امجد مبلغ اعظم حضرت علامہ شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی نور اللہ مرتضیٰ کی سایہ عاطفت میں دنیا کے مختلف ممالک میں تبلیغی کام کا باقاعدہ آغاز کر دیا تھا، اور یہ ان کی ہی تربیت کا نتیجہ تھا کہ میرے مرشد گرامی 17 عالمی زبانوں کے اوپر عبور رکھتے تھے، نہ صرف اس میں گفتگو فرما سکتے تھے بلکہ بہت ساری زبانوں کے اندر وہ لکھنے کا بھی ان کو دسترس حاصل تھا۔ اسی بنا کے اوپر ان کی اہلیت اور قابلیت کی بنا پر جب جمعیت علماء پاکستان کے صدر حضرت پیر علامہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، انہیں قومی اسمبلی میں جمعیت علماء پاکستان کا پارلیمانی لیڈر بنایا گیا۔ اس پارلیمانی لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے اس وقت قومی اسمبلی میں جو اپنا سیاسی کردار ادا کیا، اس کا اعتراف اس وقت کی قومی اسمبلی کے ان تمام حزب اختلافی نے نہیں، بلکہ میرے مرشد گرامی کے دور کے اندر اس ملک کے وفاقی مذہبی امور کی اور اطلاعات و نشریات کی وزارت جو ہے وہ مولانا کوثر نیازی صاحب جیسے شخص کے پاس تھی، اور یہ حضرت کا اپنا کمال تھا کہ حضرت نے اپنی کوششوں اور کاوشوں سے مولانا کوثر نیازی جو جماعت اسلامی کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے تھے اور اس سے علیحدہ ہو کر ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت اختیار کی تھی، اور شمولیت اختیار کرنے کے ساتھ ہی مولانا کوثر نیازی نے اپنی قابلیت کی بنا پر ذوالفقار علی بھٹو جیسے حق آور لیڈر کی جماعت کے اندر اپنے لیے یہ مقام بنایا۔ کیونکہ میں ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کسی بھی سیاسی، مذہبی یا فلاحی تنظیم کے اندر اطلاعات و نشریات کا جو شعبہ ہے وہ صدر اور جنرل سیکریٹری کے بعد بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو جس کابینہ میں ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم کی حیثیت سے تھے، اسی کابینہ کے اندر کوثر نیازی جو کہ میرے مرشد گرامی حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کے نظریات سے مختلف نظریات کے حامل شخص تھے، ان کی وزارت کے ہوتے ہوئے یہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کا عوام اہل سنت کے اوپر اتنا بڑا احسان ہے کہ اس سے پہلے روہت ہلال کمیٹی اس وقت موجود وجود میں آئی تھی جب فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی حکومت کے اندر ملک میں 2 عیدیں منائی گئی، اور اس روایت کو ختم کرنے کے لیے جب روہت ہلال کمیٹی موجود وجود میں آئی تو مسلسل اس کے چیئرمین جو ہیں وہ مولانا احتشام اللہ تھانوی صاحب،
مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب کے وصال کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ علامہ شاہ احمد نورانی نور اللہ مرقدہ کی سیاسی اہلیت اور صلاحیت کی بنیاد کے اوپر سب سے پہلی بار اس ملک کی غالب اکثریت عوام اہل سنت و جماعت کی نمائندگی کے طور کے اوپر علامہ سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روح ہلال کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا، اور اس وقت سے آج تک بغیر کسی تسلسل اور وقفے الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے مرشد گرامی کی نیک نیتی اور ان کی خدمات کی بنا پر روح ہلال کمیٹی جو آج مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس ہے، تو ان کے انتخاب کے اندر بھی قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی کی کلیدی رول تھا۔ اور اس سے پہلے مولانا محمد اطہر نعیمی صاحب، آج لاہور میں مولانا ثاقب نعیمی صاحب کے والد گرام بلکہ دادا جد اقدر مفتی محمد حسین نعیمی جو ہے وہ روح ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہے، اور اس میں بھی قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی کا رول ہے۔ میں اپنے ناظرین کو یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ اس وجہ سے میں یہ بات نہیں بتا رہا ہوں، اور جو میں آج گفتگو کر رہا ہوں میری گفتگو میرے مرشد گرامی کے حوالے سے کوئی بھی معنی نہیں رکھتی ہے، کیونکہ میں تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے پاؤں کی بھی خاک اپنے آپ کو تصور نہیں کرتا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے مرشد کا مجھ پر ان کی حیات کے اندر بھی بہت فیض و کرم اور ان کی نگاہ کرم مجھ پر رہی کہ مجھ جیسے جاہل اجل آدمی کو انہوں نے اپنے دفتر ورلڈ اسلامک مشن کا نہ صرف آفس سیکریٹری بنایا، بلکہ جس وقت ظہور الحسن بخاری صاحب کی جمعیت علماء پاکستان سے اعلان کی ہوئی، اور یہ بہت بڑا حصہ جو ہے وہ جمعیت علماء پاکستان سے علیحدہ ہوا، تو ان کی نشر و اشاعت کی جو خاص طور کے اوپر حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، خاص طور کے اوپر جنا مسجد منصور کے اندر ان کا جو 21 روزہ نماز تراویح کے اندر درس قرآن ہوتا تھا، اس کی خبروں کی اور اخبارات کے اندر ان کی خبریں بنوانے کی، ان کے بیانات بنوانے کی، ان کی پریس کانفرنسز کی، یعنی یہ ساری ترجمانی کا فریضہ بھی مجھ جیسے آدمی کے پاس ہی تھا۔ پھر یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ میرے مرشد گرامی اردو، عربی اور انگریزی کی گرامر کے ساتھ ان تینوں زبانوں کی صحافت کے اوپر بڑا عبور رکھتے ہیں، بڑی ان کی دسترس ہوتی ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر ورلڈ اسلامک مشن نے ایک اپنا انگریزی اور عربی زبان، انگریزی میں اس کا نام تھا دی میسیج انٹرنیشنل اور عربی میں اس کا نام تھا الدعوہ، یہ ماہنامہ ورلڈ اسلامک مشن کا دفتر جب جونی ٹاور آئی چندری گڑھ روڈ کے اوپر، اور یہ جگہ میرے پیر بھائی جناب حاجی عبدالرزاق مٹھیارہ صاحب کی جانب سے عطیہ کی گئی تھی ورلڈ اسلامک مشن پاکستان کے دفتر کو، کیونکہ ورلڈ اسلامک مشن پاکستان یہ وہ آرگنائزیشن ہے جس کی بنیاد مبلغ اعظم حضرت علامہ شاہ محمد عبدالحمید صدیقی نور اللہ مرقدہ نے رکھی، اور مبلغ اعظم نے یورپ، امریکہ اور افریقہ میں اپنی تبلیغی خدمات کا آغاز اس وقت کیا جب دنیا میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے پانی کے جہاز جو ہے وہ کوئلے سے چلا، اور اس وقت لاکھوں لوگوں کو خاص طور سے افریقہ میں، ماریشس میں، نیروبی میں، اور پھر آپ کے یورپ کے اندر، اور یورپ کے حوالے سے تو میں یہ کہوں کہ
یہ گستاخانہ خاکے آج کی بات ہے، لیکن 78 اور 79 میں جس طریقے سے قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تبلیغی آرگنائزیشن کے تحت کینیڈا کے اندر جو اسلامک سینٹرز، جو مساجد قائم کرنے میں اور ان کو باقاعدہ فعال اور متحرک رکھنے میں جو خدمات انجام دی ہیں، اس وقت تو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ قائد ملت اسلامیہ، مبلغ اسلام، مبلغ اعظم کے فرزند ارجمند حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کی توجہ جو ہے کینیڈا کے اوپر اتنی کیوں ہے۔ وہاں اسلامک سینٹرز، دینی مدارس، مساجد کا پورا ایک جال بنانا اور وہاں کی لوگوں کی تربیت کے لیے باقاعدہ انتظام اور اہتمام کرنا، اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسے تو یہ بھی مبلغ اعظم کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ اور میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ افریقی ممالک میں موریشیس آج بھی وہ ملک ہے جہاں پر مبلغ اعظم حضرت علامہ شاہ محمد عبدالعلیم صدیقی نور اللہ مرقدہ کی تحریر کردہ کتب وہاں کے نصاب میں شامل ہیں، اور وہاں پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم سرکاری طور پر منایا جاتا ہے۔ اور قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی نور اللہ مرقدہ اس آخری جلسے سے عید میلاد النبی کے خطاب کیا تھا جب تصادم ہو گیا تھا نشتر پارک کے مرکزی جلسے کے اندر، اور یہی وہ سال تھا جب میرے مرشد گرامی کی قیام گاہ 2 ماسٹر ہاؤس راجہ گدن پر علی اسٹریٹ کے اوپر دعوت اسلامی کی بنیاد میرے مرشد گرامی کی تحریک کی بنا پر اس وقت کے جتنے بھی جہیت علماء و مشائخ، جس میں حضرت علامہ قمر الزمان اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، غزالی زمان علامہ سید احمد شاہ صاحب قاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی جہیت شخصیات میرے مرشد گرامی کی دعوت کے اوپر 2 ماسٹر ہاؤس کے اندر باقاعدہ دعوت اسلامی کا اساسی اجلاس ہوا، اور اس اساسی اجلاس کا دعوت نامہ بھی میرے مرشد گرامی حضرت علامہ شاہ احمد نورانی نور اللہ مرقدہ نے خود تحریر فرمایا کہ مجھے اس کو اسٹینسل کاٹنے کے لیے دیا۔ آفس سیکریٹری کی حیثیت سے یہ چیزیں بھی میرے فرائض کے اندر شامل تھیں، اور وہ اسٹینسل کا دعوت نامہ کاٹ کر پھر جو حضرت نے فہرست بنائی اس اساسی اجلاس میں لوگوں کی شرکت کی، تو یہ اعزاز بھی مجھے ہی حاصل ہے کہ کھارا در کی شہید مسجد کے اندر جب میں مولانا محمد الیاس قادری صاحب ایک صوفی کی حیثیت سے مقامی طور کے اوپر نوجوانوں کے ساتھ مل کر نوجوانوں کو دین کی طرف لانے کا کام انجام دے رہے تھے، اور اتفاق سے ان کا نام بھی محمد الیاس تھا، اور اسی اساسی اجلاس کے اندر ان کو اس جماعت کا باقاعدہ اس وقت کے جہیت علماء و مشائخ نے امیر کی حیثیت سے منتخب کیا، اور اسی اجلاس میں جب تک باقاعدہ نصاب مرتب نہیں ہونا تھا اس وقت تک کے لیے کشف المحجوب نامی کتاب کو پڑھنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ یہ وہ ساری تاریخی حقائق ہیں جن کا میں خود ذاتی طور کے اوپر حصے دار ہوا، اور ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے میرے مرشد گرامی کی سایہ عاطفت کے اندر مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ جہاں تک ان کی علمی قابلیت کی بات ہے، وہ تو اپنی جگہ ایسی ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی نور اللہ مرقدہ نے حضرت
علامہ شیخ امداد اللہ مہاجر مکی رضی اللہ تعالی عنہ کی فیصلہ ہفت مسئلہ کی نہ صرف تجدید کی بلکہ ان کا جو چھوڑا ہوا مشن تھا اس کو متحدہ مجلس عمل اور ملی یکجہتی کونسل پاکستان کی صورت کے اندر اپنی حیات کے آخری موقع کے اوپر یہ دو پلیٹ فارم انہوں نے اس طرح کے دیے کہ جس کی پذیرائی صرف قومی سطح کے اوپر ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر اور خاص طور کے اوپر امت مسلمہ کی سطح کے اوپر اور جتنا بھی مطلب متحدہ عرب امارات کے اندر اس کی پذیرائی رہی، یورپ اور امریکہ میں بھی جو اسلامی حلقے ہیں ان میں بھی اس کو پذیرائی حاصل رہی، اور حضرت قائد ملت اسلامیہ کی شخصیت ایک بڑی ہمہ جہت شخصیت اور آپ کے معمولات جو تھے اس کو دیکھ کر انسان بڑا حیران اور بڑا پریشان ہو جاتا ہے۔ میں اپنے مرشد گرامی کے ساتھ سندھ اور بلوچستان کے دوروں میں بھی ان کے ساتھ مجھے سفر کا بھی شرف حاصل رہا، ان کی خدمت کا بھی شرف حاصل رہا، اور ان کے ساتھ مجھے بڑی بڑی شخصیات سے بھی ملنے کا شرف حاصل رہا۔ ابھی ہمارے جناب شاہد سیفی صاحب نے پروگرام کے آغاز کے اندر حضرت غوث الاعظم سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک منتخب پیش کی ہے۔ یہاں میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ جب ہم دورہ بلوچستان کے اندر قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ 29 روز کے دورے کے اوپر تھے، اور وہ 29 روز کا دورہ میں سمجھتا ہوں کہ اول تو حضرت کے ساتھ گزرا ہوا میرا ایک ایک لمحہ میری زندگی کا انتہائی سنہری دن ہے، میں ان کو اپنی زندگی میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ہم اس دورے میں تھے اور مجاہد ملت حضرت علامہ عبدالستار خان نیاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعیت علماء پاکستان کے سیکریٹری جنرل کی حیثیت سے اس دورے میں تھے، اور اس وقت بلوچستان کی جو تنظیم تھی اس میں مولانا فتح محمد بارزئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا حبیب اللہ خارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنرل سیکریٹری ناظم اعلیٰ بلوچستان تھے۔ جب ہم خان آف قلات جناب سردار نواب آف قلات احمد یار خان صاحب سے ملاقات کے لیے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی کی قیادت قلات میں ان کے محل میں پہنچے، کیونکہ سرداروں کا جو وہاں شہر ہے وہ بھی بڑا عالیشان ہے۔ تو وہاں پر قائد ملت اسلامیہ نے مجاہد ملت کو مخاطب کرتے ہوئے اور اس دورے کے اندر حاجی محمد حنیف طیب صاحب نے جو کہ اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے جنرل سیکریٹری تھے، اور انجمن طلبہ اسلام میں اس سے میری بھی بات رہی تھی، وہ اس کے بھی جنرل سیکریٹری رہے اور میرے استاد بھی ہیں، اور تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح پوشی کے ساتھ جو کام ہم لوگوں کے ذمے تھے وہ کام بھی ہم نے حنیف طیب صاحب کی قیادت میں رہ کر کیا ہے، کیونکہ قیادت کی طرف سے حکم یہ تھا سندھ کے 37 لوگوں کو گرفتاری کسی صورت میں نہیں دینی ہے اور تحریک نظام مصطفیٰ کو چلانا ہے۔ تو تحریک نظام مصطفیٰ کو چلانے کے لیے ہمارے ذمے جو ہے ایک خبر نامہ تھا، اس خبر نامے کی خبریں جو ہے وہ حنیف طیب صاحب کس طریقے سے تشکیل کرتے تھے، پھر کس طریقے سے میں اس کا اسٹینسل کاٹتا تھا، پھر کس طریقے سے وہ شہر کے اندر خبر نامہ تقسیم ہوتا تھا، اور اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ کی بھی اتنی سہولیات نہیں تھی، تو وہ ہمارا خبر نامہ جو ہے مساجد کے دروازوں پر اور کھمبوں پر اور اہم جگہوں کے اوپر چسپاں کیا جاتا تھا، اور لوگ کھڑے ہو کر تحریک نظام مصطفیٰ کو اس خبر نامے کو پڑھا کرتے تھے۔ پاکستان قومی اتحاد کے اندر جو 9 جماعتیں شامل تھیں اس میں سے صرف 2 ہی جماعتوں کو یہ اعزاز حاصل تھا، ایک جماعت اسلامی کو اور ایک جمعیت علماء پاکستان کو،
جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر خبرنامے کے ذریعے لوگوں کو صحیح حالات سے مطلع رکھا کرتے تھے، اور پورے پاکستان میں خاص طور کے اوپر اس وقت پنجاب کے اندر جو تحریک نظام مصطفیٰ کے مراکز تھے، جہاں پر اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے، مولانا حامد علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی شخصیت جب ان کو گرفتار کرنے کے لیے پاک فوج آئی تو پورا ملتان شہر جو ہے سڑکوں کے اوپر آ گیا اور ٹینکوں کے سامنے لیٹ گیا، اور مولانا حامد علی خان کی گرفتاری جو ہے وہ بڑا مشکل مرحلہ اور مسئلہ بن گیا۔ اور کراچی کے اندر بھی یہ جمعیت علماء پاکستان کو اعزاز حاصل ہے کہ شارع لیاقت کے اوپر فوج کی بچھائی ہوئی ریڈ پٹی کو کراس کرنے کے اندر علامہ سید غوث علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو لیاقت آباد طیبہ مسجد کے اس وقت خطیب ہوتے تھے اور جمعیت علماء پاکستان کے سندھ کے ناظم اعلت ہے، اس ریڈ پٹی کو کراس کیا تھا، اور وہاں پر میری ڈیوٹی یہ تھی کہ حضرت کو جب گرفتار کر لیا جائے تو ان کے جو ضروری سامان ہے اس کو لاکب تک پہنچانے کی ذمہ داری میری تھی تنظیم کی جانب سے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نواب سردار احمد یار خان، نواب اختلاط میاں مجاہد ملت کو مخاطب کر کے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ نواب صاحب کو حضرت غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت و عقیدت ہے کہ آپ کی 2 بیٹیاں تھیں نواب صاحب، اور دونوں بیٹیوں کا نکاح جو ہے نواب صاحب نے، جو اس وقت ڈاکٹر پروفیسر طاہر قادری صاحب کو پیر علاؤالدین صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نواب صاحب کے داماد تھے، اور نواب صاحب نے اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح جو ہے وہ غوث الاعظم سے اپنی بے پناہ عقیدت و محبت کی بنیاد یعنی خانوادہ غوث الاعظم میں انہوں نے کی تھی۔ یہ جو ان کا ایک روحانی اور اسلامی تشخص تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو بہت کم معلوم ہے کہ نواب اختلاط کی غوث الاعظم جیلانی سے کیا محبت اور عقیدت تھی کہ جس کی بنا پر انہوں نے اپنی دونوں صاحبزادیوں کا نکاح جو ہے غوث الاعظم جیلانی کے خاندان کے اندر کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بتاتا چاہوں کہ جب ورلڈ اسلامک مشن کے دفتر میں آفس سیکریٹری کی حیثیت سے تمام دفتر کی چابیاں اور اس کے انتظامی امور اور جو ہمارا ماہنامہ دی میسیج انٹرنیشنل اور امریکہ دعویٰ اس کی سرکولیشن تک کی ذمہ داریاں جو ہیں مجھ پر تھیں، تو اس زمانے میں یہ میں غالباً بات کر رہا ہوں 79 ٹیلی فون کی ایک کال کی جو قیمت تھی وہ 60 پیسے تھی، لیکن حضرت نے جو دفتر کے نظم و ضبط بنائے اس میں حضرت سے کوئی ورلڈ اسلامک مشن کا میری زندگی میں تقریباً 6.5 برس یا 6.25 برس حضرت کے ساتھ بالکل وابستہ رہا ہوں، تو میرے سامنے تو کبھی بھی کوئی حساب کتاب دینے کے لیے نہیں آیا۔ یہ تو حضرت خود اس وقت کی بڑی سے بڑی آڈیٹر کمپنی کو بلاتے تھے، اور ورلڈ اسلامک مشن کا بیرونی ممالک سے آیا ہوا اور اندرون ملک سے آئے ہوئے ایک پیسے کا باقاعدہ اچھی آڈٹ کمپنی سے آڈٹ کروا کے اس کی رپورٹ کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ذاتی طور کے اوپر مجھ سمیت جو بھی ٹیلی فون ورلڈ اسلامک مشن کا استعمال کرے گا وہ پہلے ٹیلی فون کے ساتھ رکھے ہوئے ڈبے میں 1 روپیہ ڈالے گا، اس کے بعد ٹیلی فون استعمال کرے گا۔ میں اس بات کا شاہد ہوں کہ میرے مرشد گرامی کی امانت کو لاکھوں سلام ہو کہ آپ جب بھی گھر پر اہلیہ سے گفتگو کرنے کے لیے یا کوئی خانگی امور کے لیے گھر ٹیلی فون فرماتے تھے تو اپنی جیب سے پہلے روپیہ نکال کر اس رکھے ہوئے باکس کے اندر ڈالتے تھے۔ وہ باکس میرے
टेबल के ऊपर भी रखे हुए फ़ोन के साथ था, और हजरत के साथ जो टेबल रखा हुआ था वहाँ पर ये हजरत साहब पहले रुक लगाते थे और उसके बाद फिर टेलीफोन साथ लिया। इसी तरह एक मरतबा का वाक़या है कि एक हजरत के बैरूनी दोस्त जो गालिबन यूरोप के किसी इलाके से आए थे, तो मैंने उनको देखते हुए दफ्तर की चाय के बजाय जूली टावर बिल्डिंग के नीचे कैफे विक्ट्री आज भी मौजूद है, उस कैफे विक्ट्री से न सिर्फ चाय मंगवाई बल्कि चाय के साथ पेटिस भी होता है। और ये बिल उस वक्त तकरीबन 16 रुपये का था, और उसका वाउचर बना के तवाज़ो का इंटरटेनमेंट का मैंने वैसे अदा कर दिया, और उसके साथ कैफे विक्ट्री की स्लिप लगा दी। हज़रत साहब वर्ल्ड इस्लामिक मिशन का एक वाउचर, चाहे वो 2 रुपये का था या 1 रुपये का था, आखिरी तारीखों के अंदर मैंने उसको चेक करा, एक जब वो 16 रुपये का वाउचर आया तो मुझे बजा कर मैंने कहा बला भाई, वो तो मेरे जाती मेहमान थे, उनका वर्ल्ड इस्लामिक मिशन से कोई ताल्लुक नहीं था, हम अल्लाह के क्या जवाब देंगे वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के फंड का। और उसी वक्त आपने वाउचर पढ़ा तो इंतहाई मुझ पर नाराज, और फौरी तौर के ऊपर उन्होंने 16 रुपये मुझे निकाल कर दिए, ये मैं पेश करना चाहिए। तो इससे आप ये तो मैं वो वाक़यात जो अभी आपसे आप लोगों से मुझे गुफ्तगू करते हुए फिर वही तौर के ऊपर याद आए हैं, तो मैं न सिर्फ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, बल्कि इसी तरह से मैं जब दौरे बलूचिस्तान के अंदर 29 रोज़ा दौरे में, और उस वक़्त जमीयतुल पाकिस्तान के पास ऐसे कोई कसीर फंड भी नहीं थे, और ना कोई ज़्यादा बड़े होटल थे। जीना होटल के अंदर एक ही कमरे के डबल बेड के कमरे में कायदे अहले सुन्नत और मुजाहिदे अहले सुन्नत आराम फरमाते थे, और हम तकरीबन 7-8 बजे वहाँ से काम करके किसी दीनी मदरसे के अंदर मैं और उनका करते थे उस समय, क्योंकि हमारे पास इतने फंड नहीं थे कि हम भी उसी होटल के अंदर कमरे में रह सकें। और उस वक़्त हमारे दीनी मदारिस का भी ये हाल था कि दीनी मदारिस के अंदर जो खजूर की चटाई बिछी होती थी दिसंबर की सर्दी में, उसके साथ जो हमें कंबल मिलता था तो वो भी 12 जगह से फटा हुआ होता था। तो दिसंबर की सर्दियां और कोयटा जैसा शहर, और मैं और हनीफ तैयब उन मदारिस के अंदर रात गुजारते थे, और हजरत साहब के काफिले में शामिल थे। रेडियो पाकिस्तान को, PTV को खबर देना मेरी जिम्मेदारी थी, डायरेक्शन हनीफ तैयब साहब की होती थी, वफूद मिलते थे, हजरत के खिताबात होते थे, हजरत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, ये सारी चीज़ें होती थी। उसी दौरे बलूचिस्तान में जब हम सिब्बी पहुँचे तो सिब्बी में मुजाहिद मिल्लत हजरत अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के किसी पीर साहब के साहबजादे जो है वो एक पहाड़ की चोटी के ऊपर जिला कशी में मसरूफ़ थे। तो मुजाहिद मिल्लत की बहुत, मुजाहिद मिल्लत की ही नहीं बल्कि उलमा की, मेरे मुर्शिद गिरामी कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा शाह मौलाना नवरुल्लाह बेइंतहा इज़्ज़त फरमाते थे, और उनको इंतहाई तौक़ीर दिया करते थे। तो जब मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया तो आपने चलने को रजामंदी ज़ाहिर कर दी। हमारा ज़्यादा बड़ा पहाड़ भी नहीं था, गाड़ियों तो नीचे खड़ी करनी पड़ी, लेकिन जब हम वहाँ गए तो साहबजादा साहब का जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पर बाकायदा बगीचे और शामियाने और सारे उनके पूरी टीम मतलब बारह उन्होंने जो उनकी इज़्ज़त अफजाई और तवाज़ुन करनी थी साहबजादा साहब ने फरमाई। लेकिन जब वापसी में ये दोनों बुजुर्ग आ रहे थे उनसे, तो ये साहबजादा साहब जो जिला कशी में थे ये वो खुद नीचे तशरीफ लाए, और गाड़ी में बैठने से पहले एक लिफाफा मुजाहिद मिल्लत को कायदे मिल्लत इस्लामिया को पेश करवाया कि हज़रत यहाँ पर तो मैं आपकी
वक्त नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद मुसाफिर की हैसियत से जिला कशी में या नगर। तो गाड़ी में बैठने के साथ ही जैसी गाड़ी स्टार्ट हुई और वो हमने टोयोटा हाईलैक्स से 12 आदमियों वाली गाड़ी खड़ी, जिसमें हम 4 लोगों के अलावा वहाँ की मकामी सूबाई वकीलान थे, वो भी हमारे साथ हम सफर होते थे। हजरत ने फौरी तौर से मौलाना फ़तेह मोहम्मद बालूज़ई साहब को वो लिफाफा खोल कर देखे बगैर का ये मेरी जानिब से जमीयत उलमा पाकिस्तान के और हजरत का ये भी मामूल रहा कि हजरत कभी भी किसी जलसे में, चाहे वो मिलाद शरीफ का होता था, गौसुल आजम जिलानी का होता था, या कोई भी मजहबी महफिल होता या किसी निकाह पढ़ाने की महफिल होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो बैत करते वक्त नियत की थी, अल्लाह ताला ने वो भी मुझे सादत अता की कि मेरा निकाह कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला ने पढ़ाया और मेमन गुजराती सुप्रीम काउंसिल के निसार अहमद मेमन अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उन्होंने बताया कि हमने 1972 के अंदर जब खारदर में हजरत को मिलाद शरीफ के जलसे के लिए बुलाया तो हजरत ने तो हमारे को बड़ा हैरान और परेशान कर दिया कि आप जब खिताब के बाद स्टेज से उतरे तो गाड़ी में बैठने से पहले 1972 में हजरत ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाल कर दिया जो मरहूम निसार अहमद मेमन को 500 रुपये का। बोला हमने हजरत के लिए लिफाफा तैयार कर रखा था, उसको तो हजरत ने हाथ ही नहीं लगाया, और बोला कि ये मेरी तरफ से आपके इस प्रोग्राम की नज़र जो मेरी अपनी हैसियत। तो कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ज़ियाउल हक़ जैसे आमिर ने अपने काबू में करने के लिए FBR के अंदर उनके तब्दीली दौरों की फाइलें खुलवाई तो वहाँ से उसको कुछ भी नहीं, उसने देखकर परेशान हो गया कि ये तो हजरत के सारे जो तब्दीली दौरे हैं वो स्पॉन्सर्स होते हैं। और ये भी बहुत कम लोगों को मालूम है कि मुबल्लिग आज़म हजरत अल्लामा शाह मोहम्मद अब्दुल अलीम सिद्दीकी नज़रुल्लाह की किताबों की रैलिटी की एक बहुत बड़ी मतलब हर साल की बुनियाद के ऊपर हजरत को रैलिटी उसकी मिलती थी। और मॉरिशस के अंदर हजरत सरकारी प्रोग्राम में चीफ गेस्ट होते थे, जहाँ पे बाकायदा ईद मिलादुन्नबी के मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर और वहाँ का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उस तकरीब में होते थे और हजरत जो है उस तकरीब के चीफ गेस्ट होते थे। और अपनी आखिरी उम्र तक जो है कायदे मिल्लत इस्लाम के हजरत अल्लामा शाह मोहम्मद अब्दुल अलीम सिद्दीकी नज़रुल्लाह बरकतहू ने ईद मिलादुन्नबी के उसी सरकारी प्रोग्राम में शिरकत की। तो इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि जब तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरान कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी नज़रुल्लाहु बरकतहू को गिरफ्तार करके जैकबाबाद की घड़ी खैम की उस जेल के अंदर रखा गया कि जिसकी छत नहीं। और जैकबाबाद जो है सिंध बलूचिस्तान का वो संगम है कि जहाँ की गर्मी जो है वो क़यामत की गर्मी है। हज़रत कायदे मिल्लत इस्लामिया का ये मामूल है अपनी उम्र के आखिरी वक्त तक कि जब आप घर पर 2 बजे रात को पहुंचते हो, 2:30 बजे पहुंचते हो, 3 बजे पहुंचते हो, सबसे पहले आप अपनी वालदा की खिदमत में जाते थे। आपकी वालदा आपकी मुंतज़िर रहती थी, आप उनकी बाकायदा खबरगिरी के साथ उनके पाँव दबाते थे और जब सो जाती थी तो उसके बाद फिर हज़रत अपने मामूलात बनाना
اور یہ بھی حضرت کا کمال تھا کہ اتنی متحرک اور مسلسل تبلیغی دوروں کے ساتھ ساتھ ملک کی سیاست کے اندر کلیدی کردار کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے دینی مدارس کے طلباء کو قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی نور اللہ مرقدہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ جو آج آپ تعلیمی بورڈ دیکھ رہے ہیں تنظیم المدارس اور وفاق المدارس کی حیثیت سے، یہ بھی قائد اہل سنت کی تحریک کے اوپر پھر تمام فقہ کے الگ الگ بورڈ بنے، یعنی اثنا عشری کا الگ بنا، اہل حدیث حضرات کا الگ بنا، دیوبندی حضرات کا الگ بنا، لیکن اس تحریک کے بھی جو محرک تھے وہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی تھے۔ بلکہ انہوں نے تو اپنے دور میں ایک وقت میں ایسا بھی کر دیا تھا کہ جس طریقے سے عصری علوم کے طلباء کو بس میں کرائے کی ایک رعایت ملا کرتی ہے، اس رعایت کا سلسلہ جو ہے بسوں میں شروع ہو گیا تھا، اور حضرت چاہتے تھے کہ ٹرینوں کے اندر بھی جس طریقے سے عصری علوم کے طلباء کو یہ مطلب رعایت حاصل ہے، دینی مدارس کے طلباء کو بھی یہ رعایت حاصل ہونی چاہیے۔ وہ کہ اس کے بعد پھر حکومت ٹوٹ گئی اور بہت سارے مسائل ہو گئے، اور جس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ حاجی محمد حنیف طیب صاحب کو متعارف کرا کر انہیں سیاست کی اوج تک لے جانے کے اندر قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی نے قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں جمہوری عمل کو جاری رکھنے کے لیے اپنی قومی اسمبلی کی نشست سے مستعفی ہوئے اور سینٹ کے انتخاب میں حصہ لے کر خود سینٹ میں گئے ایوان بالا میں، اور جو آپ کی نشست خالی بھی تھی وہاں سے جو ہے حاجی محمد حنیف طیب صاحب کو قومی اسمبلی کا نامزد کرایا۔ یہ ایک دوسری بات ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت نے جھرلو الیکشن کے ذریعے حنیف طیب کے سامنے اس وقت جسٹس نور العارفین قومی اسمبلی کے پاکستان کی اس پارٹی کے امیدوار تھے اور حنیف طیب کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن دنیا نے اس ضمنی الیکشن کو کور کیا کہ یہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی نے جو قومی اسمبلی کی سیٹ مستعفی ہو کر خالی کی ہے کہ ملک کے اندر جمہوری عمل کو جاری رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے اسی جمہوری عمل کو جاری رکھنے کے لیے متحدہ جمہوری محاذ بنا تھا۔ اس متحدہ جمہوری محاذ کے بھی جو یعنی جتنے سیاسی اتحاد 1970 کے بعد اس ملک کے اندر بنے ہیں، اس ہر سیاسی اتحاد کے اندر قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی نور اللہ مرقدہ کا بڑا کلیدی کردار ہے، اور آپ کا اتنا کلیدی کردار رہا ہے کہ پیر صاحب پگارو جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ حضرت کی طرف ہی دیکھ کر اور حضرت کے فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ بڑا بھائی اور حضرت کو چھوٹا بھائی کہتے تھے۔ پیر صاحب کا جو ایک اپنا مخصوص مطلب کہنا چاہیے کہ انداز تھا گفتگو کا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت کے لیفٹ کے جو لوگ تھے، جس میں سردار غوث بخش بزنجو، سردار شیرباز خان مزاری، ابھی یہ بلول صاحب موجود ہیں، آپ کے بلول فیملی کے جتنے بھی لوگ موجود ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ ولی خان جیسے لوگ ہیں، اور ایون یہ کہ جس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے 1973 کی دستور کی تکمیل کے بعد جب دوبارہ اپنے آپ کو وزیر اعظم منتخب کرنے کے لیے نامزد کیا وزیر اعظم کی حیثیت سے، تو یہ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ اس وقت قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی حیثیت جو ہے وہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قائد حزب اختلاف، علامہ شاہ احمد نورانی نور اللہ مرقدہ اپنی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر تھے، لیکن پوری حزب اختلاف میں
جس میں سردار شوکت حیات جیسے اور ممتاز دولتانہ جیسے لوگ اس اسمبلی کے اندر موجود تھے، اس پوری حزب اختلاف نے قائد حزب اختلاف کو وزارت عظمیٰ کے اوپر امیدوار نہیں، امیدوار قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی بنائے گئے، اور اس کی صرف اور صرف ایک وجہ تھی کہ پوری حزب اختلاف کو معلوم تھی کہ ایک ہی وہ شخصیت ہے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی نور اللہ مرکزہ، کہ جو آخری وقت تک بھٹو کے سامنے نہ صرف کھڑے رہ سکتے ہیں بلکہ ڈٹ کر مقابلہ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، ٹھیک ہے کہ علامہ شاہ احمد نورانی حکومتی جماعت کے سامنے کہاں الیکٹ ہو سکتے ہیں، لیکن غالباً اس الیکشن کے اندر 37 ووٹ جو ہے حزب اختلاف وہ علامہ شاہ احمد نورانی کو حاصل ہوتے، اور یہ ان کی شخصیت کی دیانتداری تھی کہ جب قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی نے پاکستان کی سیاست میں قدم رکھا تو اس پورے سیاسی سینیریو کو بدل دیا، اور یہ اعزاز بھی میرے مرشد گرامی قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی نور اللہ مرقدہ کو حاصل ہے کہ ان کی جماعت جمعیت علماء پاکستان نے 9-0، جس کے اوپر اس ملک کا کون سا سیاستدان ہے جو سجدہ ریز نہ ہوا ہو، واحد شخصیت قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی نور اللہ مرقدہ کی ہے، کہ جنہوں نے 9-0 کی مخالفت روز اول سے کی، اور واقعات اور حالات اور تاریخ نے ثابت بھی کیا کہ الطاف حسین لارم صاف عربیہ ہے، اور آج دنیا نے دیکھ بھی لیا۔ یہ اعزاز پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر صرف اور صرف قائد ملت اسلامیہ کی سیاسی جماعت جمعیت علماء پاکستان کو حاصل ہے کہ اس کی جماعت نے کبھی بھی کسی بھی سطح کے اوپر 9-0 کی یاترا نہیں کی، 9-0 کی یاترا نہ کرنے کی، حالانکہ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی کے ایک سے زائد بار حملے ہوئے، اور جب پاکستان پیپلز پارٹی نے 1977 کے انتخاب کے اندر قائد اہل سنت حملہ کیا، فائرنگ کی، تو اسٹیج پر میں بھی ان کے ساتھ، اور تمام جناب وہاں پورا جلسہ اقلاع جو ہے وہ اندھیرے میں ہو گیا، اور فائرنگ اندر دھند ہو رہی تھی، لیکن یہ قائد اہل سنت حضرت علامہ شاہ احمد نورانی نے ہمیشہ جب بھی ایسا کوئی حملہ ہوا تو اس حملے میں تو موجود تھا قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ۔ حضرت نے ایک حصار فرمایا اپنے جو ان کے ساتھ آسان ہوتا تھا، اور حصار فرمانے کے بعد کہا کہ جب تک میرا ایک ایک خادم اور کارکن یہاں سے موجود ہے میں نہیں جاؤں گا یہاں سے۔ اور جو ملیر کے اندر ان کے ساتھ فائرنگ کا واقعہ ہوا، جس میں کچھ خادمین شہید بھی، وہاں پر بھی حضرت کا یہی کردار کہ حضرت نے حصار فرمایا، اسٹیج پر موجود رہے، اور اس وقت تک موجود رہے جب تک ان کے کارکنان ان کے تمام اسٹیج کے لوگ علماء اور جو دیگر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد ملت اسلامیہ وقت کے امام انقلاب اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو بننے والے پاکستان کا جو اصل نظریہ اور مقصد تھا، جب جمعیت علماء پاکستان کی تجدید ہوئی تو آپ نے ہی اس پلیٹ فارم سے مقام مصطفیٰ کے تحفظ اور نظام مصطفیٰ کے نعرے کے اوپر اپنی پوری سیاسی زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی کسی قسم کی کسی سطح کے اوپر گیو اینڈ ٹیک نہیں کیا، کوئی معاہدہ نہیں کیا،
अपने उसूलों पर डटे रहे, उन उसूलों पर डटे रहने की बिना पर उनको बहुत और मुताबिक बार नुकसानात पहुंचते रहे, लेकिन आपने कभी उन नुकसानात की परवाह नहीं की और हर लम्हे उन्होंने मकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर की हैसियत से कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने के अंदर अल्लामा शाह अहमद नूरानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का रोशन किरदार जो है वो तारीख़ से न कभी मिट सकता है न मिटाया जा सकता है। और आज मुल्क को जिन मसाइल का सामना है, क्योंकि ये हमारे मुल्क के मुहिब्बे वतन अफराद को याद रखना चाहिए कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद जब 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान का क़याम वजूद में आया तो सर ज़फ़रुल्लाह खान चौधरी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की हैसियत से पाकिस्तान को तोड़ने की बुनियाद रखी जा चुकी थी। और जिस वक़्त सुकूत ढाका हो रहा था, उस वक्त जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि कौमी असम्बली के इजलास में जो गया यहाँ से पाकिस्तान से कौमी असम्बली तो उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी, उस वक्त भी कायदे अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी का किरदार जो है वो बेदाग है। उन्होंने पाकिस्तान को बचाने के लिए उस वक्त भी जो अपना रोल अदा किया वो सबके सामने है। और आज ये 73 का मुत्तफ़िक़ा दस्तूर, उसके अंदर जो इस्लामी दफ़ात हैं और ख़ास तौर के ऊपर ये भी लोगों को याद रखना चाहिए कि वो जो एक हलफनामा है, वो हलफनामा भी कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी के हाथों का तहरीर करता हलफनामा है, जो कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने से मुताबिक है, जो इस बात की ज़मानत 73 का दस्तूर फराहम करता है कि कभी कोई गैर मुस्लिम जो है वो सदर और वज़ीर आज़म नहीं बन सकता है। ये सारे वो कारनामे हैं और ये वो सारी इस्लामी खिदमात है। और इसके अलावा भी एहतराम रमज़ान का भी, जुमे की तातील, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके पीछे कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का बहुत रोशन किरदार है, जिसको ना तारीख़ कभी फरामोश कर सकती है और न कोई मौरिख़ जो है इन चीज़ों को मिटा सकता है और न झुका सकता है। क्योंकि मैंने ये वो बातें की हैं कि जिनमें से अभी बहुत सारे वो अरकान वो क्या अलील हैं। सरदार शेरबाज़ खान मज़ारी जो है वो अभी हयात है और इसी तरह से और भी कुछ अरकान कौमी असम्बली हैं जिनको मैं ज़ाती तौर से जानता हूँ और उनकी जो हज़रत के साथ नवाब अकबर बुट्टी जो वो भी हज़रत की बहुत इज्जत किया करता था। और ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि नवाब अकबर बुट्टी एक मुहिब वतन बुलोग सरदार था, जिसको कायदे आज़म की काबीना के अंदर, जो कायदे आज़म की विफाकी काबीना बनी थी, उसके अंदर वज़ीर मुहाजिरीन थे नवाब अकबर बुट्टी। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि नवाब अकबर बुट्टी एक सच्चा और पक्का बुलोग सरदार था और अल्लामा शाह अहमद नूरानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू से उनकी बड़ी गुर्बत थी, बड़ी अक़ीदत थी। और ये मेरे मुर्शिद गिरामी का कमाल था कि वो अपने मुखालिफिन को भी जिस तरीके से अपना असीर फरमाते थे और जिस तरीके से उनके मुखालिफ नज़रिया रखने वाले लोगों ने सारी उम्र उनकी इमामत के अंदर नमाज अदा की है, तो मेरा ख्याल इसी को इजमाए उम्मत कहा जाता है। और एक मुजद्दिद असर होने के लिए यही वो बातें मुझे रश्क आता है आपकी किस्मत के लिए कि आपने इतना खूबसूरत अपना वक्त अल्लामा साहब के साथ गुजारा। अब मैं अपने कुछ सवालात अल्लामा मोहम्मद साहब की तरफ नज़र करता हूँ कि अल्लामा साहब, आप कायदे मिल्लत इस्लामिया को, तालीमात को दौर हाज़िरा के अतबार से किस नज़र से देखते हैं? और हम सब जानते हैं कि शाह साहब की हयात में एक दीनी तबका आप पर मुतरज़ रहा, सियासी जमातें भी
تو آپ اس پر صورتحال پر کیا تاثر رکھتے ہیں، اور نیز اس پہ اصلاحی پہلو کیا ہے، اور اس پہ بھی ہماری رہنمائی فرمائیے گا کہ آپ اگر آپ کی کوئی خوبصورت یاد ان کی شاہ صاحب کے حوالے سے تو اس پہ سب سے پہلے تو میں پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قائد ملت اسلام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس منصوب ٹرانسلیشن میں حصہ لیا، اور خصوصاً میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے محترم بزرگ سینئر صحافی قائد ملت اسلامیہ کے رفیق سراج جدید صاحب کا۔ آپ نے وہ گفتگو ارشاد فرمائی ہے یقیناً کہ جس کا اور لوگ ذکر ہی نہیں کرتے۔ میں خود کیونکہ شاہ صاحب کی رفاقت کے لیے پڑھا آپ کے بارے میں، شاہ صاحب کے بارے میں کافی پڑھا، لیکن حضرت نے وہ باتیں بتائیں کہ جس کی ضرورت ہے۔ لوگ صرف قادیانی فتنے کا ذکر کر دیتے ہیں، لیکن جو چیز حضرت نے بتائی نا آپ کے کریکٹر کے بارے میں، اس کا ذکر نہیں کرتے، وہ ضرورت جس چیز کی ہے۔ میں حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے کوشچن کی طرف۔ تو آپ نے پہلا کوشچن کیا دور حاضرہ کے حوالے سے شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات وہ کس نظر سے یہ دیکھتا ہے۔ کیونکہ میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں جو شاہ صاحب کی حیات سے تعلق رکھتی ہیں اور ضرورت اس عمل کی ہے جو اس وقت کی خصوصیت سے دینی قیادت ہے۔ دینی قیادت جو ہے وہ ان چیزوں کو اپنائے۔ اب دینی قیادت پہ اعتماد جو بحال نہیں ہو رہا عوام کا، تو اس کی چند فیکٹرز ہیں۔ اگر شاہ صاحب کی سیرت سے اگر یہ لے لیے جائیں، کیونکہ محفل بھی شاہ صاحب سے ہی ریلیٹڈ ہے، تو پھر شاہ صاحب ایک علم ہے موجودہ دور کے حوالے سے، تو اگر وہ چیزیں لے لی جائیں تو میں سمجھتا ہوں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میں چند چیزیں عرض کرتا ہوں شاہ صاحب کی زندگی کے حوالے سے۔ درود شریف پڑھ اچھا، پہلی چیز دیکھیں کہ شاہ صاحب نے درس نظامی مکمل کیا۔ درس نظامی ہی میں صرف ذکر کر رہا ہوں، ورنہ آپ نے بہت اعلیٰ طریقے پہ دینی تعلیم حاصل کری ہے۔ اب بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دین کی خدمت انجام دیں، دینی خدمات کریں، لیکن اب ہوتا کیا ہے وہ درس نظامی نہیں کرتے، درس نظامی کرے بغیر میدان میں کود پڑتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے افراد و تفریح کا شکار ہو جاتے ہیں، خود ہی اپنا ایمان سلامت نہیں رکھ سکتے، تو دوسرے کی کیا وہ اصلاح کریں گے، عبادت نہیں پڑھ سکتے، ڈائریکٹ کتب سے استفادہ نہیں کر سکتے، تو نظام مصطفیٰ کس طرح نافذ کریں گے۔ پہلی چیز یہ کہ آپ کا جو دینی علوم تھا آپ نے اس کی تکمیل کری ہے، بھرپور انداز میں کری۔ اچھا، پھر ہوتا کیا ہے کہ بعض لوگ صرف دینی علم حاصل کرتے ہیں، دینی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، دنیاوی ایجوکیشن کو چھوڑ دیتے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن کی طرف جاتے ہی نہیں، تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اب شاہ صاحب کو جب ہم دیکھتے ہیں، قائد ملت اسلامیہ نے اعلیٰ آباد یونیورسٹی، ایک نام ہے اعلیٰ آباد یونیورسٹی کا، وہاں سے آپ نے گریجویٹ کیا، فاضل عربی کی آپ نے باقاعدہ ڈگری حاصل کری ہے وہاں سے۔ تو اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے کہ دینی علوم بھی حاصل کریں، ماڈرن ایجوکیشن بھی حاصل کریں، یہ ضروری ہے۔ تو علماء کے لیے اس میں تعلیم ہے، جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی تعلیم ہے۔ تو تیسری چیز جو آپ کی صورت میں ہے دور حاضرہ کے حوالے سے، کہ آپ اگر دیکھیں کہ آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا، اگر بیٹھے ہوں آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی تھی، آپ جو مسافہ کرتے تھے بہت محبت کے ساتھ مسافہ کرتے تھے، غیروں کو بھی اتنی محبت دیتے تھے کہ وہ بھی اپنا ہو جایا کرتا تھا۔ اسی طرح عوام سے ملتے تھے، اس کو بھی اتنی محبت دیتے تھے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ ایک دفعہ ملے پھر چکر لگاتے رہے شاہ صاحب کی دہلیز کا، ایسے ہی ہے نا حضرت۔ تو آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا۔ اب ہم دوسرے رہنماؤں کو دیکھتے ہیں مذہبی، آپ چلے جائیں، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، بڑے بڑے رہنما ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، اور لیکن کردار کیا ہے کہ عوام ان سے مسافہ بھی کرے تو
طریقے سے مسافت و دور کی بات وہ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں. ہمارے اہل سنت کے جو علماء ربانیین کہلاتے ہیں, مجاہد کہلاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے ہیں, یہ ان کا کردار ہے. تو شاہ صاحب کی ذات میں یہ چیز نہیں ہے, کسی کو جھڑکتے نہیں تھے. آپ کو کوئی ایک ایسا شخص نہیں ملے گا قائد ملت اسلامیہ نے جس پہ غصہ کیا ہو اور وہ آپ سے الگ ہو گیا ہو, کیونکہ آپ کا انداز ایسا تھا ہی نہیں, آپ نے کسی کو نہیں جھڑکا. اور جو مذہبی رہنما آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ وہ ناراض ہو کے ان سے چلے گئے, لیکن شاہ صاحب سے کوئی بھی ناراض نہیں ہوا. آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا. تو یہ اماموں کو چاہیے, اماموں کا بھی یہ حال ہے, عوام سے کس طرح ملتے ہیں, منہ چڑھا رہتا ہے, گردن اکڑی رہتی ہے. ایسے دین کا کام نہیں ہوتا. دین کا کام چاہتے ہیں تو سنت کے طریقے پہ کریں. وہ شاہ صاحب کی سیرت ہمیں یہی درس دے رہی ہے. آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ تھا. تو دورہ حاضرہ کے حوالے سے یہ بات ہو گئی, کیونکہ مشہور ہو گیا کہ دینی طبقے کا اخلاق بہت برا ہوتا ہے. دینی طبقے کا برا نہیں ہوتا, جو نام و نہاد دینی طبقہ آ گیا ہے اس کا برا ہوتا ہے. جو حقیقی میں دینی ہوگا اس کا اخلاق کبھی برا نہیں ہوگا. تیسری بات یہ ہو گئی. اچھا, پھر آپ چوتھی چیز یہ دیکھیں, پانچویں, کہ آپ دور اندیش, بہت دور اندیش تھے. ابھی کا نہیں سوچتے تھے کہ ابھی جو واقعات ہو رہے ہیں اس کو نہیں دیکھتے تھے, بلکہ جو ہونے والا ہے 10 سال میں, 20 سال میں, 30 سال میں, 50 سال میں آپ اس پہ نگاہ رکھتے تھے. یہ آپ کی کوالٹی تھی. جو مذہبی رہنما ہیں ان کے لیے اس میں رہنمائی ہے, علماء کے لیے رہنمائی ہے, یا سیاسی جو لیڈر ہیں ان کے لیے بھی رہنمائی ہے, اور عام مسلمان کے لیے بھی, کہ آگے دیکھیں آگے کیا ہونے والا ہے. آپ آج دور اندیش تھے, دور کا دیکھتے, پھر اس کے حوالے سے آپ گراؤنڈ پہ تیاری شروع کر دیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ ایک کامیاب لیڈر تھے. ہمیں ایک جملہ کہہ دوں یہاں پہ, آپ لیڈر ہر کوئی نہیں ہوتا, لیڈر ہر کوئی نہیں ہوتا. لیڈرشپ ایسی لگ جاتی ہے, ابھی چیئرمین پریزیڈنٹ ہے, لیکن لیڈر ہر کوئی نہیں ہوتا. لیکن آپ کو اگر یوں کہا جائے کہ آپ ایک لیڈر تھے تو یہ بھی غلط ہوگا, بلکہ آپ لیڈر بنانے والے تھے. آپ کو اس وقت بڑے بڑے علماء نظر آ جائیں گے, صحافی نظر آ جائیں گے, بڑے بڑے لوگ آ جائیں گے جن کا بھی اگر میں نام لینا شروع کر دوں آپ حیران ہوں گے. مفتی منیب الرحمان جیسے لوگ ہو گئے, دامن پر کافی منا لیا, اس طرح اور بڑے بڑے ہو گئے. تو آپ کو شاہ صاحب کے تربیت یافتہ لوگ نظر آئیں گے جو اس وقت کام کر رہے ہیں. تو آپ نے لیڈر بنائے ہیں. تو اگر کوئی واقعی میں نظام مصطفیٰ نافذ کرنا چاہتا ہے تو اس میں یہ کوالٹی ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ جو ساتھ والے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان سے ہی تقابل شروع کر دیتا ہے, ان سے ہی حسد شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو آگے نہیں بڑھاتا. لیکن شاہ صاحب نے لیڈر بنایا. ضروری نہیں, یہ نہیں تھا, آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ نہیں تھا کہ صرف میری جماعت سے ہی کام ہے. ایسے بھی لوگ ہیں نا, صرف اس جماعت میں آؤ گے تو دین کا کام کر سکتے ہو, تو دوسرا جو ہے وہ دوسرے درجے کا مسلمان ہے. آپ کی یہ سوچ نہیں تھی. جہاں سے بھی کام کرو اسلام کا کام کرو, اور آپ نے اس کی تربیت کری ہے, شخصیت سازی کری ہے. بھلا وہ آپ کی جماعت میں نہ آئے لیکن آپ نے اس کی شخصیت سازی کری ہے. تو اس چیز کو اپنانے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. پھر یہ چیز تھی کہ آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں آتا ہے بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں لیکن ان میں تقوی کی کمی ہوتی ہے. کس چیز کی کمی ہوتی ہے؟ متقی نہیں ہوتے. تو اب دیکھیں جیسے حضرت نے ذکر کرا کتنا چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے ہر چیز کا چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہیں کہ جماعت کے لیے جو فنڈ آ رہا ہے وہ میرے مہمانوں پہ خرچ نہ ہو. یہ دل پہ لگی ہے حضرت نے جو بات کری, اور اس وقت ضرورت ہے اس بات کی. میں خود بڑے بڑے لیڈروں سے ملتا ہوں, بڑے بڑے پیروں سے, بڑے بڑے علماء سے ہے تعلق ہوا, ملنا ہوا, لیکن فنڈ کہاں سے آ رہا ہے اور اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اس کو خرچ کہاں کیا گیا ہے. تو آج جو دینی قیادت پر, علماء پر, دینی لوگوں پر عوام الناس کا, عام عوام کا اعتماد نہیں ہے, وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ چیک اینڈ بیلنس جو شاہ صاحب کی زندگی میں تھا نا وہ نظر نہیں آتا. اگر آپ اعتماد پیدا کرنا چاہتے ہیں اس طرح چیک اینڈ بیلنس رکھیں. جو آپ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن آپ کو لوگ ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے. یہ چیزیں پھر عرض کر رہا تھا کہ تقویٰ سے میں نے یہ ریلیٹڈ عرض کرا. دیکھیں دن رات مصروف ہیں لیکن کیا شب بیدار ہے, تہجد ادا ہو رہی ہے. اور میں نے اپنے استاد محترم مفتی الیاس رضوی دامن بکرات عالیہ سے سنا, اور کئی لوگوں سے بھی سنا, حضرت بھی اس کی تصدیق کریں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ انفرادی بات ہے آپ کی, میں نے اور کسی کا نہیں سنا, کہ جب آپ
तरावी पढ़ाते थे, तरावी की इमामत करते थे। ये बंदा इतना मसरूफ़ रहता हो ना, वो तरावी नहीं पढ़ा सकता है, उसको पढ़ानी याद नहीं हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ ये भी आपकी करामत है, क्योंकि इस्तिकामत करामत पर फजीलत रखती है। हकीकी करामत जो है वो इस्तिकामत है। तो एक तो आप तरावी पढ़ा रहे हैं, फिर जब सजदा आता, सजदा तिलावत आता दौरान तरावी, मैंने जैसे अपने उस्ताद साहब का अर्ज़ करा, हज़रत भी तस्दीक करेंगे, तो इतना लम्बा आप सजदा, जो सजदा आता था तरावी का, इतना तवील आप सजदा करते, लोगों को ख्याल आने लगता कहीं हज़रत कहीं नींद का गलबा तो नहीं हो गया, कहीं विसाल तो नहीं फरमा गए। बताएं ये वही बात है नहीं जो सरकार अलैहिस्सलाम की सीरत में हम पढ़ते हैं, जो सहाबा को गुमान होता था। आज कोई है, आज तो टकरे मार के लोग नमाज़ें पढ़ाते हैं। इमामों का क्या हाल है, आइम्मा का क्या हाल है। तो ज़रूरत है कि तक़वे को अपनाया जाए, जो रसूलुल्लाह की सुन्नत है। शाह साहब ने इन सब चीज़ों को अपनाया। इन सब चीज़ों को दौर हाजिरा के हवाले से अगर अपना लिया जाए। फिर एक बात मैं और अर्ज़ करूँ दौर हाजिरा के हवाले से, आपके मैं एक स्पीच सुन रहा था, आप फरमाने लगे कि देखो जो मग़रिब से टेक्नोलॉजी आ रही है उसको मुसलमानों को अपनाना होगा। जो मग़रिब से टेक्नोलॉजी आ रही है उसको मुसलमानों को अपनाना होगा। अगर मुसलमानों ने उसको नहीं अपनाया तो मुसलमान पत्थरों के दौर में चले जाएंगे। अब मैं अपने अल्फाज में आपकी इस बात की वजाहत कर देता हूँ, आपकी बात वाज़ेह हो जाएगी। देखें, एक है मग़रिब की तहज़ीब और एक है मग़रिब की टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब तहज़ीब का हम रद्द क्यों करते हैं? एक तो वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, फिर बेहुदा है, उसमें औरत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, नफ्सा नफ्सी है, अजीब व गरीब उनका नेचर होता है, सुकून नहीं होता। आज देखें आज अमेरिका में क्या हो रहा है, अजीब व गरीब सूरत हाल है। तो ये उनकी तहज़ीब है, इसका हम रद्द इसलिए करते हैं, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ये नुकसानदेह इंसानियत के लिए। इस्लाम को तो आप चलने रख लें एक दूसरी जगह, ये इंसानियत के लिए नुकसानदेह है, इस्लाम के तो है ही मुखालिफ। तो इस वजह से इसका रद्द किया जाता है। लेकिन एक आ रही टेक्नोलॉजी, इसको अपनाया जाएगा। अब बहुत से आपने लीडर देखे होंगे मजहबी, वो क्या कहते हैं जी, टेक्नोलॉजी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, टेक्नोलॉजी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ शाह साहब की बात से इसको जोड़ के। सरकार अलैहिस्सलाम उस वक्त तलवार का इस्तेमाल फरमाते थे, तलवार इस्तेमाल फरमाते थे। नाज़रीन तवज्जो करें तो बताएं, ये तलवार उस वक्त की टेक्नोलॉजी थी या नहीं थी? सरकार ने उसको अपनाया या नहीं अपनाया? यकीनन अपनाया। तो आपकी सीरत से क्या दर्स मिला? टेक्नोलॉजी को अपनाया जाएगा, टेक्नोलॉजी को अपनाया जाएगा। अब आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं या कार पे जा रहे हैं, ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी तो है। फिर आप रद्द भी कर रहे हो टेक्नोलॉजी का, तो ये मिजाज दुरुस्त नहीं है। मुसलमानों को टेक्नोलॉजी को एक तो अपनाना होगा, फिर उसमें पूरी दुनिया की क़यादत करनी होगी। पूरी दुनिया को अगर लीड करेंगे तो इस्लाम का बोलबाला हो जाएगा। यही शाह साहब ने तवज्जो दिलाना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो दौर हाजिरा के हवाले से। अच्छा, फिर दूसरा सवाल आपने ये करा कि कायदे मिल्लत इस्लामिया के ख़िलाफ़ जो है एक दीनी तबका भी रहा है, वो सियासी लोग भी मुखालिफ थे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि कायदे मिल्लत इस्लामिया के जो दोनों तबके हैं ख़िलाफ़ थे, लेकिन उनकी खिदमात का दोनों एतराफ़ करते हैं। अब जो तबका दीनी तबका भी मैंने हज़रत देखा कि जो ज़िंदगी में जिसने आपका साथ ही नहीं दिया, तो मैंने देखा वो आपके मज़ाहब पे हाज़िरियाँ लगा है। जब मैं मुतवज्जो हुआ रब्ता करके तो हज़रत फरमाने लगे ज़िंदगी पे साथ ही नहीं दिया, अब रश लगा रहे हैं। तो ये है। इसी तरह दुनियावी जो तबका था सियासी लिबरल, तो वो भी आपकी खिदमत का आज देखें ना किस तरह एतराफ़ करते हो, एतराफ़ दोनों करते हैं मुखालिफ होने के बावजूद। अब रहा कि दीनी तबका क्यों खिलाफ था, तो उसके मैं दो वजह अर्ज़ करता हूँ। पहली वजह ये थी कि देखिए हर तबके में जितने भी मुसलमानों के फ़िरके हों या गैर मुस्लिमों में जमाते हों, तो एक तबका लाजिमी ऐसा होता है जो शिद्दत पसंद होता है, शिद्दत पे होता है। तो इसी तरह अहले सुन्नत में भी कहीं ना कहीं है ऐसा तबका जिसमें ज़रा शिद्दत है। एक तो वो तबका आपके मुखालिफ था। दूसरा तबका वो था कि वो उसको शिद्दत पसंद तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको गलत फहमियाँ थी, गलत फहमियाँ पैदा हो गई। और गलत फहमियाँ पैदा करने वाले लोग थे, बीच में ऐसे लोग थे जिनको आज मखदूम अहले सुन्नत भी कहा जाता है, कई आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों ने गलत फहमियाँ करी, तो जो बड़े बड़े उलमा थे उनका इख्तिलाफ पैदा हो गया गलत फहमी की बुनियाद पर। अब शाह साहब का मौक़िफ़ क्या था, मैं भी वो भी वाज़ेह कर देता हूँ
کہ میں لازمی عرض کر رہا ہوں کہ شاہ صاحب کا جب عرص آتا ہے قائد ملت اسلامیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو میں دیکھتا ہوں کہ بعض لوگ پوسٹر لگا رہے ہوتے ہیں اتحاد کلی کی، تو میں ضروری سمجھتا ہوں رات کو دوں اس کی۔ شاہ صاحب ہرگز اتحاد کلی کے قائل نہیں تھے، حضرت بیٹھے میں رفیق ہے۔ اتحاد کلی کیا ہے؟ ناظرین کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ہر ایک کو صحیح کہنا، ہر ایک کو صحیح کہنا، کسی کو غلطی نہیں کہنا، ہر ایک کو کہ ہاں یہ صحیح ہے، اس سے ملا جائے گا، یہ کہلاتا ہے اتحاد کلی۔ غلط کو غلط نہ سمجھنا، غلط کی مخالفت نہ کرنا، تو یہ ہرگز قائد ملت اسلامیہ کا موقف نہیں تھا۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ آپ کسی بد مذہب کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے۔ اگر آپ اتحاد کلی کے قائل ہوتے ہرگز آپ کا یہ عمل نہیں ہوتا، آپ نے نہیں پڑھی نماز۔ اب آپ کا موقف کیا تھا؟ دیکھیں، اتحاد کلی اور اتحاد امت دو الگ چیزیں ہیں، لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ آپ اتحاد کلی کے مخالف تھے، اتحاد امت کے داعی تھے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اتحاد امت کو اتحاد کلی کہنا ہے گمراہی ہے۔ اب اتحاد امت پہ آپ کا نظریہ کیا تھا وہ بھی میں واضح کر دوں۔ آپ کا یہ موقف تھا کہ جو ہم میں جتنے بھی مسلمان فرقے ہیں، ان میں جو متفقات ہیں، جو متفقہ چیزیں ہیں، ایک جیسی چیزیں ہیں، ایک جیسے عقائد ہیں، نظریات ہیں، ہم ان پر متحد ہو جائیں، ہم ان چیزوں پہ متحد ہو جائیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ دیکھیں سرکار علیہ السلام نے تو مشرکین سے، قریش سے صلح حدیبیہ کرا نہیں کرا، پھر آپس میں مسلمانوں میں کیوں نہیں ہو سکتا متفقات پہ؟ یہ آپ کا موقف تھا، اور اس میں دور حاضرہ کے لیے رہنمائی ہے، روشنی ہے۔ اسی بنیاد پر پوری دنیا میں عالمی طور پر انٹرنیشنل لیول پر کام ہو سکتا ہے، مسلم امت اوپر آ سکتی ہے، کبھی کوئی ایک فرقہ اوپر نہیں آ سکتا۔ یہ چیز تھی، یہ آپ کا موقف تھا۔ اچھا اب رہا کہ میری کوئی یاد ہے نہیں ہے، آپ نے تیسرا سوال کرا، تو یہ محرومی رہی کہ قائد ملت اسلامیہ کی صحبت حاصل نہیں ہو سکی، لیکن شروع میں جب ایک طبقے سے میں ایک طبقے کی طرف ہو گیا جو آپ کے مخالف تھا، تو میں آپ کے مزار پہ بھی نہیں جاتا تھا، ایسا وقت بھی گزرا ہے۔ تو لیکن بہرحال جس طرح علم آتا رہا اور مشائخ کی طرف سے فیضان آتا رہا، تو پھر یہ کہ آج دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ ہی کے حوالے سے ٹرانسمیشن ہے، جب بھی جانا ہوتا ہے آپ کے مزار پہ لازمی حاضری ہوتی ہے، اور آپ سے جب بھی میں رابطہ کرتا ہوں روحانی طور پہ، جو یہ صوفیانہ طریقہ ہے، مشائخ کا ایک طریقہ آ رہا ہے جو ہمارے مشائخ سے ہمیں تعلیم کرتا ہے، تو آپ کی طرف سے بشارتیں ہیں اس تحریک کے حوالے سے، آپ رہنمائی بھی کرتے ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں، اور خواب میں بھی آپ الحمدللہ تشریف لاتے رہے۔ لیکن ایک خواب عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ خواب میں تشریف لائے، جو ہمارا ڈیزائن روم ہے آپ لوگوں نے دیکھا وہی ہے، تو اسی میں آپ تشریف لائے، جو باہر والا گیٹ ہے اکثر نے دیکھا وہی ہے۔ تو جیسے آپ تشریف لائے تو میں نے آپ کی نالین اٹھانی برحال آپ اندر تشریف لے آئے، اور آپ نے وضو کا مسئلہ پوچھا مجھ سے، وضو کے مسائل بتاؤ، تو میں نے بیان کرنا شروع کر دی، جس طرح فقہ کی کتب میں لکھے ہوئے میں نے اسی طرح بیان کر دی، جس طرح ممبر پر بیٹھ کر میں بیان کرتے ہیں، میں نے بیان کر دی۔ شاہ صاحب پہ مسکرائے، فرمانے لگے یہ تو ہم مسلمان ہیں، ہماری سمجھ میں آ گیا، لیکن کفار کو عقلی دلیل تو وہ تو عقلی دلیل سے سمجھتے ہیں، تو میں عقلی دلیل تو دی نہیں، اور یہی شاہ صاحب کی تربیت بھی تھی حضرت بیٹھے میں۔ تو آپ نے یعنی توجہ دلائی کہ صحیح ہے، جزیات کا ہونا، بیان کرنا اچھی بات ہے دلیل سے، شرعی دلیل سے، لیکن ساتھ ساتھ جو لبرل ہیں یا کفار ہیں یا اہل مغرب ہیں، وہ تو عقلی دلیل کو قبول کرتے ہیں نا، تو ساتھ میں عقلی دلیل بھی بیان کی جائے، عقلی دلائل بھی بیان کیے جائیں۔ پھر میں نے فرمایا حضرت اب تو میں آپ کا شاگرد بن گیا، تو آپ نے کہا ہاں اب تم ہمارے شاگرد، تو پھر میں نے آپ کی نالین اٹھائی اور باہر رکھی، پھر آپ تشریف دے گئے۔ اس سے میرا ذہن کھلا، اور آپ دیکھ ہی رہے پھر ہم نے اس طریقے پہ کام کرنا شروع کرا۔ اللہ آپ کا فیضان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان ہماری تحریک پہ جاری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں آخر میں نماز کرتا ہوں، شاہد صاحب سے ایک خوبصورت سی نعت سنائیے اور اختتام بھی رکھتے ہیں، سب سے دعا کریں۔ یہ ذرا سا اگر 2 منٹ دے دیں اگر کی بات سے میں ابھی ہمارے فاضل
नौजवान आलिम हज़रत मौलाना नबील नक्शबंदी दामद बरकातुहू राहिल, माफ़ कीजिए, मौलाना राहिल, मैं इसको दोबारा कह देता हूँ, उसको कट कर दीजिएगा। नाज़रीन, अभी आपके सामने फाजिल नौजवान आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना राहिल नक्शबंदी दामद बरकातुहू राहिल क़ाइद मिल्लत इस्लामिया के हवाले से मुख्तसर लेकिन बड़ी जामे और पुरनहर गुफ्तगू आपके सामने की है। उसी गुफ्तगू से मुझे अपनी याददाश्तों के अंदर चंद बातें याद आ गई हैं, तो वो भी मैं अपने नाज़रीन के इल्म में लाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वो नज़रियाती इस्लामी मुमलिकत है कि जिसके मुसव्विर और सबसे पहले 1857 की जंग आज़ादी में अल्लामा फजल हक खैराबादी ने ये मुस्लिम नज़रिए का फ़लसफ़ा पेश किया था, जिसकी तस्रीह हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह और ये उलमाए हक व मशाइख अहले सुन्नत थे कि जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान के दौरान एक ऐसा मरहला भी आया कि जब उन्होंने फरमाया कि अगर कायदे आज़म मुतालबा पाकिस्तान से दस्तबरदार भी हो जाए तो उलमाए हक व मशाइख अहले सुन्नत अब किसी सूरत भी मुतालबा पाकिस्तान से दस्तबरदार नहीं हो। और मेरठ के इस इल्म फजल के घराने को कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी नव्वरल्लाहु मरकदहू के ताया हज़रत मौलाना मुख्तार अहमद सिद्दीकी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये एहसास हासिल है कि न सिर्फ उन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का निकाह पढ़ाया बल्कि उनकी अहलिया को मुशर्रफ का इस्लाम यानी कलमा भी पढ़ाया। और इसके साथ साथ आप लोगों के इल्म में ये भी होना चाहिए कि तहरीक पाकिस्तान को दुनिया भर के अंदर मुतालबा पाकिस्तान की राय आम्मा को हमवार करने के अंदर मेरे जदे अमजद मुबल्लिग़ आज़म हज़रत अल्लामा शाह मोहम्मद अब्दुल अलीम सिद्दीकी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो काविशें की, उन काविशों के ऊपर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सफ़ीर इस्लाम का बल्कि सफ़ीर पाकिस्तान का खिताब अता फरमाया। और मेरे बिलवास्ता उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब सरहद के अंदर रेफरेंडम हुआ, उस रेफरेंडम की सारी कामयाबी का सेहरा हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी रहमतुल्लाह तआला अलैह की काविशों का नतीजा है। और ये भी याद रखिए कायद मिल्लत इस्लामिया के हवाले से कि जिहाद अफ़गानिस्तान के अंदर हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी नव्वरल्लाहु मरकदहू का बड़ा कलीदी और वाज़ेह किरदार रहा है। अगर कोई ये समझता है और किसी के इल्म में ये बात नहीं है तो उसे अपनी मालूमात को दुरुस्त कर लेना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के जिहाद के अंदर कायद मिल्लत इस्लामिया अल्लामा शाह अहमद नूरानी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने पाकिस्तान की सतह पर नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर अपना बड़ा मस्बत और कलीदी किरदार अदा किया है। इसके साथ ही मैं अपने तमाम नाज़रीन का और अपने मेज़बान का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे कामिल आदमी को गुफ्तगू करने की और नाज़रीन से बात करने का मौका फराहम किया। शुक्रिया। नात करने से पहले मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा कि एक बार जो मैं अल्लामा शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत से ये कि जो आजकल खासकर हमारी न्यू जनरेशन का माइंड बनाया जाता है कि
جو لوگ عالم ہو رہے ہیں یا مفتی ہو رہے ہیں یا جو اسلام پر عمل پیرا کر رہے ہیں، یعنی لبرلزم کو سیکولرزم کو پروموٹ نہیں کرتے، اس سے دور رہتے ہیں، تو ان کا تعلق، ان کا کام یا ان کی عبادت اصل میں مطلب مائنڈ یہ بنایا جا رہا ہے کہ مسلمان مسجد کی حد تک ہے بس. تو اصل میں ایسا نہیں ہے. مسلمان ایک کریکٹر کا نام ہے. عبادت اور نماز تو وہ سجدے ہیں جو ہیں، لیکن مسلمان ایک کریکٹر کا نام ہے، اور یہ کریکٹر ہی جو ہے معاشرے میں اچھا کردار ادا کرتے ہیں. یہ کریکٹر ہی ہمارا معاشرہ بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں ذرا دیکھنا پڑے گا. آج اگر ہم لبرلزم کو، سیکولرزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو میں اس میں چھوٹی سی بات بھی عرض کروں گا. جیسے علامہ راہی صاحب نے فرمایا کہ ٹیکنالوجی اور جو کچھ بھی بہت سارے اختلافات اور مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دشمن آئیں، میں چاہتا ہوں ویورز سے کہ وہ ایک پروٹوکول ہے، ڈاکیومنٹ ہے، اس کو کہتے ہیں دی پروٹوکولس. یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل سکتا ہے. 24 پروٹوکولس تھے جو کہ 1897 سے 1905 تک کچھ خاص قسم کی میٹنگس ہوئی تھی، اور کچھ خاص تنظیمیں، کچھ خاص چیزیں ایسی بنی تھیں کہ پوری دنیا پہ کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے. تو اس میں اس طرح کی چیزیں تھیں کہ ایسے ذہن بنا دیے جائیں انسانوں کے کہ وہ ریلیجن کو خالی مسجد تک یا چرچ تک رکھیں. آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسپین میں جو ان کے چرچز ہیں ان کو اسٹریٹس سے الگ کر دیا گیا. تو ریزن یہ کہ کریکٹر ہمارا مائنڈ جو بنایا جا رہا ہے نیا، اور اگر ہم نیو رپورٹس بھی پڑھیں بہت ساری اگر باتیں ہیں، تو سمپل بات یہ کہ ایک کریکٹر ہے مسلمان خالی وہ نہیں کہ بس مسجد کی حد تک گئے. یہ ہر کسی کے لیے ایک بہت مفید شخص ہے. تو درود شریف پڑھ لیجیے. چھوٹا کرم کی خیرات مل رہی ہے، اور کرم سے ان کے میں پل رہا ہوں. میں پیار نصیب اپنا بدل رہا ہوں، اور سکون پایا ہے بے کسی جو آ گیا ہے، خیال حضرت جو آ گیا ہے، خیال حضرت جو آ گیا ہے. تو گرتے گرتے سنبھل گیا اور میں نام لیوا
جو نور ہے اسے ہنسی چمن کا، میں جب سن کا گدا بنا ہوں، میں جب سن کا گدا بنا ہوں، میں جب کا گدا بنا ہوں، ہر ایک موسم میں پھل رہا ہوں، اور دلوں کا کعبہ قریب تر ہے، کمال مشکل بہت سفر ہے، دلوں کا کعبہ قریب تر ہے، کمال مشکل بہت سفر ہے، میں اپنے سر کو قدم بنا کر گلی میں آقا کے چل رہا ہوں، اور میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں میں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا ہوں، مرا نہیں ہوں میں غم نبی میں، اور لباس ہستی بدل گیا ہوں، اور ہوا مخالف نہیں کوئی غم، چراغ میرا نہ ہوگا مدھم، یا رسول اللہ مخالف نہیں کوئی غم، چراغ میرا نہ ہوگا مدھم، نبی کا دامن ہے میرے سر پر، نبی کا دامن ہے میرے سر پر، نبی کا دامن ہے میرے سر پر، میں گردشوں سے نکل رہا ہوں، کرم کی خیرات مل رہی ہے، اور کرم سے ان کے میں پل رہا ہوں۔
ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں پہلے سوال کے ملت اسلامیہ وہ ہستی ہے، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذہن سے چل رہے ہیں، کوئی روحانی بات بھی ہو جائے، ایک دو لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذہن سے چل رہے ہیں، ایک دو لوگ ہوتے ہیں جو صاحب ڈیوٹی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں محفل میں جو فیض آ رہا ہے یہ وہ روحانی رشتہ ہے رسول اللہ سے جو جڑا ہوا ہے۔ یہی ہے کہ دن جا رہے ہیں اور آپ کا جو ذکر ہے بلند ہو رہا ہے، بڑے بڑے علماء نام مل جاتے ہیں، مخصوص ہلکے رہ جاتے ہیں، لیکن آپ کا دیکھیں کہ انجان لوگ آپ کے گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ رشتہ ہے، یہ اللہ سے وہ رشتہ جڑا ہوا ہے۔ سیاست بھی کر رہے ہیں تو نمود و نمائش نہیں ہے، تصنع و بناوٹ نہیں ہے، دو پٹی کی چپل پہن رہے ہیں، دو پٹی کی چپل پہن رہے ہیں، گھر کی سبزی لینے کچھ جا رہے ہیں، تنہا چل رہے ہیں۔ کیا ہے وہ صاحب ہے جو نبی کی روح مبارک کے فیضان سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا فیضان عطا فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ یا ارحم الراحمین اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارا بولنا پڑھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جن احباب نے بھی مولا اس میں حصہ لیا، کیمرے کے پیچھے حصہ لیا، کیمرے کے سامنے حصہ لیا، مولا ان سب کا یہ حصہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کو اپنی رضا و قربت کا سبب بنا۔ یہ مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی مخلوق کے لیے مولا نفع بخش بنا، کثیر امت کے لیے نفع بخش بنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما، ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا ہمارا راحمین ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرما، اپنی رضا عطا فرما۔ یا ہمارا راحمین قائد ملت اسلامیہ کے درجات بلند فرما، آپ کے درجات بلند فرما۔ یا ہمارا راحمین آپ کا ہمیں فیضان عطا فرما۔ یا ہمارا راحمین جس طرح تو نے مولا قائد ملت اسلامیہ کو مولا وہ اوصاف عطا فرمائے، وہ خصوصیات عطا فرمائی تو انہوں نے مولا اس پرفتن دور میں مولا احیاء کا کام کیا، تجدید کا کام کیا، بنیادی کام کیا۔ مولا ان کے صدقے وسیلے سے، ان کے فیضان سے مولا ہمیں یہ صلاحیت عطا فرما، اس تحریک کو وہ صلاحیت عطا فرما، اس تحریک پر وہ فیضان اپنا مولا جاری فرما، اس کو نظام باطن سے مولا جوڑ دے مولا، اس اپنے مقدس اپنے مشرف بندے کے وسیلے سے مولا اس تحریک کو اس نظام سے جوڑ دے۔ یا ہمارا راحمین رسول اللہ کا سچا عشق عطا فرما، رسول اللہ کے عشق میں زندہ رکھ، رسول اللہ کے عشق میں یا اللہ ہمیں موت عطا فرما، اس صحبت میں مولا ہمیں برکت عطا فرما، ہمیں قلبی اخلاص کے ساتھ اپنے دین متین کی خدمت کرنے کی مولا توفیق عطا فرما۔ الہی عاقبت محمود کر دی بحق اسی سپارہ حرف قرآن، جب تب واپسی ہو یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا آج ہی مولا تیرے فضل سے اللہ اس سمت کے چلے مکمل ہیں۔ کئی بہنوں نے بتایا، کئی بھائیوں نے بتایا جو رمضان شریف میں اس تحریک کے فورم سے شروع ہوئے تھے مولا،
ان سب کے یہ 40 دن کے مولا اللہ الصمد کا ورد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان پر اپنی روحانی کیفیات جاری فرما، مولا درویشانہ کیفیات ان پہ جاری فرما، اس اللہ الصمد کو ان کے لیے اس میں اعظم بنا، اس کی برکات انہیں دونوں جہاں میں ان کے ساتھ ساتھ رکھا۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔